یہ ہم کھیر سیل کر رہے ہیں, گھر کی بنی ہوئی. پڑھتی بھی ہوں اور کھیر بھی سیل کرتی ہوں. یہ ایک باؤل ہے 150 کا ہے. تو ڈیلی کی کتنی سیل ہو جاتی یہ ابھی رمضان ہے تو اس لیے بہت کم ہو گئی ہے, تو صرف 8-10 ہوتی ہیں سیل. رمضان سے پہلے 10-20 ہو جاتی تھی. ہے؟ روڈ پہ کھڑے ہو کے اس طرح کھیر بیچنا مجبوری کیا بنی؟ ہمارے ابو پہلے جاب کر رہے تھے, وہ ایکسیڈنٹلی نا سیڑھیوں سے گر گئے تھے, تو ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے پھر وہ جاب ان کو چھوڑنی پڑی, تو وہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے پھر ہمارے ابو نے کہا کہ ہم لوگ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے ہمیں کھیر بنا کے دی. انہوں نے کہا آپ سیل کرو, انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. کہ بہن بھائی فی الحال چھوٹے ہیں, تو 2 بڑی بہنیں ہیں, وہ بھی ابو کی ہیلپ کرتی ہیں کھیر بنانے میں, اور وہ بھی جاب کرتی ہیں. کبھی یہ تو یہ نہیں کیا کہ کھیلوں, کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے. یہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ مجبوریاں انسان کو کہیں بھی لے آتی ہیں. بابا کی وجہ سے کر رہے ہیں. اللہ نے جس کو آزمائش میں دینی ہو, اور جس کو امیر کرنا ہو, جس کو غریب کرنا ہو, ہر حال میں صبر و شکر کریں. اللہ کا دامن مت چھوڑیں, کیونکہ اللہ کا شکر و صبر کرنے سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میرا بائیکر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین یہاں پر روڈ کے اوپر میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے اور ایک ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ دونوں روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ بیچ رہے ہیں. ہم چل کے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں اور کیوں بیچ رہے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سویبہ. یہ کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم کھیر سیل کر رہے ہیں, گھر کی بنی ہوئی, ہوم میڈ. اچھا, گھر کی بنی ہوئی کھیر سیل کر رہے ہیں. کس نے بنائی ہے, کون بناتا ہے گھر پہ؟ یہ ہمارے ابو گھر پہ بناتے ہیں. واہ, میں نے کہا شاید امی نے بنائی ہے, ابو نے بنائی ہے. ہاں جی, میرے ابو نے. ماما کیا کرتی ہیں؟ ماما بھی ہمارے ساتھ یہ ہیلپ کرتی ہیں, کھیر سیل کرتی ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں. باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی بھی کام کرتے ہیں کچھ, اور کچھ پڑھتے ہیں, باقی سارے چھوٹے ہیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاں, میں بھی پڑھتی بھی ہوں اور کھیر بھی سیل کرتی ہوں. کون سی کلاس میں؟ میں 9th میں ہوں. 9th کلاس میں پڑھتی ہیں اور ساتھ کھیر. یہ آئیڈیا کس کا تھا کھیر کا؟ یہ آئیڈیا میرے ابو کا تھا. اچھا, میں ابھی دیکھ رہی تھی روڈ کے اوپر, چلتے روڈ کے اوپر آپ نے کھیر جو ہے نا لگا کے بیچ رہی ہیں. لوگ تنگ نہیں کرتے یہاں پہ؟ نہیں, شکر اللہ کا. ابھی ہمیں کافی ہو گئے ہیں, دیر ہو گئی ہے, 5 منتھ ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. آپ کا بھائی ہے یہ؟ ہاں جی, میرا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں کھیر سیل کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تھوڑا سا کیا کرتی ہیں؟ ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں, کھیر بھی سیل کرتے ہیں. کون سی کلاس میں؟ 4 میں. دونوں بہن بھائی آتے ہو صبح کتنے بجے آتے ہو؟ ہم لوگ ابھی تو رمضان چل رہا ہے, تو اس لیے ہم لوگ 2-3 بجے آ جاتے ہیں, لیکن عام روٹین میں ہم لوگ آتے ہیں 11-12 بجے آتے ہیں, اور پھر پورا دن بیٹھتے ہیں. اچھا, تو یہ کھیر جو ہے کتنے میں سیل کر رہی ہیں ایک باؤل میں؟ یہ ایک باؤل ہے 150 کا ہے. اچھا, 150 کا ایک باؤل سیل کر رہی ہیں. تو ڈیلی کی کتنی سیل ہو جاتی ہے؟ یہ ڈیلی کی ابھی رمضان ہے تو اس لیے بہت کم ہو گئی ہے, تو صرف 8-10 ہوتی ہیں سیل. اور رمضان سے پہلے کتنی ہو جاتی تھی؟ رمضان سے پہلے 10-20 ہو جاتی تھی. مطلب کہ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ایسی کیا مجبوری بنی جس وجہ سے جو ہے آپ یہاں پر پڑھنے والے دونوں بچے ہیں, تو یہاں پر روڈ پہ کھڑے ہو کے اس طرح کھیر بیچنا مجبوری کیا بنی؟ مجبوری یہ تھی کہ ہمارے ابو پہلے جاب کر رہے تھے, تو ان کی جاب میں پرابلم ہوئی کہ وہ ایکسیڈنٹلی نا سیڑھیوں سے گر گئے تھے, تو ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے پھر وہ جاب ان کو چھوڑنی پڑی, تو وہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے پھر ہمارے ابو نے کہا کہ ہم لوگ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے ہمیں کھیر بنا کے دی, ڈسپوزیبل میں ڈال کے دی, اور انہوں نے کہا آپ سیل کرو, انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو یہ سیل ہوگی. آپ کے ابو کا علاج نہیں کروایا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی, ہم لوگ کروا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے آپ کے ابو ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں؟ ہاں جی, میرے ابو بیڈ ریسٹ پہ. اچھا, تو باقی جو ہے گھر کا جو گزارا کس طرح صرف آپ لوگ دونوں بہن بھائی کرتے ہیں تو سرکٹ چلتا ہے, یا پھر باقی بہن بھائی بھی کچھ کرتے ہیں؟ نہیں, باقی بہن بھائی فی الحال چھوٹے ہیں, تو 2 بڑی بہنیں ہیں, تو وہ بھی ابو کی ہیلپ کرتی ہیں کھیر بنانے میں, اور وہ بھی جاب کرتی ہیں. اچھا, وہ جاب کرتی ہیں. جی. تو یہاں پہ گھر آپ کا قریب ہی ہے؟ ہاں نہیں, ہمارا گھر قریب نہیں ہے, ہمارا گھر وحدت روڈ اسٹیشن پہ ہے. وحدت روڈ اسٹیشن سے اتنی دور یہاں پر آ کے کیوں بیچ رہی ہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں بیچا؟ وہاں پہ اس لیے نہیں بیچا کیونکہ یہاں پہ ہار روڈ وغیرہ ہے, اور قریب لکشمی اسٹیشن بھی ہے, انارکلی بھی ہے, تو ہماری مما وہاں پہ چل کے سیل کر لیتی ہیں, اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں, اور پھر جو بچتا ہے ہماری مما وہ لے جاتی ہیں اور وہ سیل کرتی ہیں. بھائی آپ بتائیں, بہن کے ساتھ ہی آتے ہو؟ ہاں جی. سارا دن کٹھے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی. تو اسٹڈی کا ٹائم نہیں ملتا کبھی؟ مل جاتا ہے. میں شام کو جب گھر جاتے ہیں تب پڑھائی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور پھر سو جاتے ہیں. روزہ ہے آپ کا؟ نہیں. آپ کا روزہ ہے؟ ہاں جی, میرا. اچھا, روزہ رکھ کے یہاں پہ مشکل نہیں ہوتی؟ نہیں, مشکل نہیں ہوتی, شکر ہے اللہ کا. آج میرا شکر ہے اللہ کا 13واں روزہ ہے, اور میں کر رہی ہوں, مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے, اور میں تمام روزے رکھوں گی انشاءاللہ. اچھا, بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ چھوٹی سی دونوں چھوٹے بہن بھائی ہیں, اتنی عمر بھی نہیں آپ دونوں کی ہے. یہاں پر وحدت روڈ کافی دور ہے, اور مال روڈ پر یہاں پر
بہت سفر پڑتا ہے. تو یہاں پر آ کر ایک انجان جگہ پر اس طرح روڈ کے اوپر بیٹھ کے کھیر بیچنا یہ بڑا مشکل ہے. تو کس طرح لوگ جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں, فیملی والے کیا کہتے ہیں؟ فیملی والے بس وہ بھی پروموٹ کرتے ہیں اور باہر والے لوگ بھی ہمیں بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ لوگ 2 چھوٹے بچے اور آپ اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہو اور اللہ آپ کی مدد کرے اور ہمت دے آپ کو, جیسے آپ ہمیں پروموٹ کریں. آپ کو بہت شکریہ. کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں پر آپ کو کسی نے تنگ کیا ہو, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ نہیں, ایسا واقعہ نہیں ہوا. شکر ہے اللہ کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے, تو اللہ آسانیاں کرے انشاءاللہ. تو بھائی آپ کا فل ساتھ دیتا ہے, یہاں پر بیٹھتا ہے جتنی دیر تک آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. بیٹھتے ہو تب تک؟ ہاں جی. اچھا, تو بہن کو کتنا ساتھ دیتے ہو؟ بہن کو اللہ کا شکر ہے بہت ساتھ دیتے ہیں, اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو اپنا کبھی دل نہیں کیا کہ کھیلنے کی عمر میں مطلب کمانے لگے ہو؟ کبھی یہ تو جی نہیں کیا کہ کھیلوں, کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا سوچ کے آپ نے مطلب یہ شروع کی ہیں کہ کھیلنا نہیں ہے, کام کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں؟ یہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ مجبوریاں انسان کو کہیں بھی لے آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پاپا کی وجہ سے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بیمار رہتے ہیں. بابا کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں اور اللہ نے جس کو آزمائش میں دینی ہو اور جس کو امیر کرنا ہو, جس کو غریب کرنا ہو. چھوٹا سا بچہ ہے اور بہت بڑی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے جس کو آزمائش میں رکھنا ہو, اللہ تعالیٰ انسان کو جو چاہے وہ مطلب دے سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے. تو کچھ کہنا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, ہم ان کو کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور ہماری کھیر چیک کریں. بہت اچھی بنائی ہوئی ہے ہم نے گھر پہ. محنت کرنی چاہیے انسان کو, ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارے انشاءاللہ ضرور ہماری بھی محنت قبول کرے گا انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا ہر حال میں صبر و شکر کریں اور اللہ کے ساتھ ہی رہیں. آپ اللہ کا دامن مت چھوڑیں کیونکہ اللہ کا شکر و صبر کرنے سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. اور امید بھی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں جی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور اپنے گھر کا جو ہے سرکٹ جو یہ دونوں بچے چلا رہے ہیں. ان کے پاپا جو ہے وہ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, لیکن پورے گھر کا خرچہ جو ہے ان 2 بچوں کے سر پہ ہے. یہاں پر آتے ہیں 3-4 بجے. اور رات کتنے بجے تک رکتے ہو؟ ہم یہاں پہ 7 بجے تک یا 8 بجے. 7 بجے تک یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اور میں یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ چلتی روڈ ہے یہاں پر, اتنی ٹریفک ہے جہاں پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھیر جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. تو یہ مال روڈ کے پاس ہی ہے, یہاں پر اس کھیر سیل کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی ان کی کھیر جو ہے وہ کھانا چاہتا ہے تو یہاں پر لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے انسان کو. کام چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, آپ اپنی محنت سے کمائیں, چاہے آپ اس طرح کا کوئی چھوٹا کام کیوں نہ کر لیں. تو مجھے اجازت ہے, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.